वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर हम सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। इलेक्शंस की खबर तो गर्म है मगर यकीन अभी किसी को नहीं हो रहा, और इसी हवाले से आज पार्लियामेंट में भी कोई मसला इसी पे उठा। जॉइंट सेशन था आज पार्लियामेंट का, और उसमें एकदम से जो इलेक्शन एक्ट है उसमें मजीद तरामीम जो थी वो प्रेजेंट कर दी गई पार्लियामेंट में, जिसपे बरहम हुए हैं अराकीन। और सिर्फ अपोजिशन के नहीं, जो इत्तेहादी जमातें थी उनके भी अराकीन जो थे वो नाराज हुए और उन्होंने इनकार कर दिया उनको पास करने से। अब ऑब्वियसली बहुत सी तरामीम थी, बट जिस अमेंडमेंट के ऊपर ज़्यादा मसला नज़र आया या तनकीद हुई वो ये थी कि जो निगरां हुकूमत है उसके इख्तियारात में भी इजाफे की तरमीम थी और उसकी मुद्दत में भी तोसी का राइट जो था वो दिया जा रहा था। इसके ऊपर फिर ये कहा गया कि आज ही ये कानून साजी जॉइंट सेशन में होगी, तो इत्तेहादी जमातों से भी जो अराकीन थे वो इसकी मुखालफत में बोल उठे। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी साहब ने एतराज़ किया सबसे पहले इस पे, और कहा कि ये इस तरह करके जो सप्लीमेंट्री एजेंडा लाया जा रहा है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए। इसी तरह जो जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद खान साहब हैं उन्होंने भी इस तरह की गुफ्तगू की हिमायत की रजा रब्बानी साहब की, और कहा कि इस तरह कानून साजी नहीं हो सकती, इसको मौखर करें एक दो दिनों के लिए ताकि सब इसको पढ़ सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेटर अली जफर साहब ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं कि पार्लियामेंट को बेतौकीर ना किया जाए, भेड़ों की तरह उसको ना हाँका जाए, और कहा कि इस तरह जो है कानून साजी ना की जाए, मौखर करें, तफसील दें और उसके बाद बात की जा सकती है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि ये कैसा एजेंडा है कि यहाँ आकर पता चलता है, हमें कल भी मंजूर नहीं था कि पार्लियामेंट के अरकान को हाँक कर लाया जाए और आज भी मंजूर नहीं है कि अंगूठा लगवाया जाए। आजम नज़ीर तारड़ ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बहुत से एतराज़ात थे जो कवानीन थे और 2018 के इलेक्शंस के हवाले से, तो उसमें ये जो तरामीम है ये इत्तफाक से मंजूर की गई हैं और इसलिए इसको सामने इस तरह लाया गया है। मगर पार्लियामेंट में आज ये सिर्फ मामला नहीं उठा, इसके अलावा भी बहुत बात हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने जॉइंट सेशन के दौरान जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन लेजिस्लेटर्स हैं उनकी बारे में गुफ्तगू की। उन्होंने उनको कहा कि वो खंडरात हैं और बाक़ियात हैं और उनको पार्लियामेंट से साफ कर देना चाहिए। इस पर पीटीआई की तरफ से सेनेटर ज़रक़ा तैमूर साहिबा जो हैं उन्होंने इस पे बात की और उन्होंने कहा कि इस तरह के अल्फाज उन्होंने पहले कभी सुने नहीं हैं, और किसी की तरफ अगर उंगली उठाई जाए तो चार उंगलियां अपनी तरफ उठती हैं। ज़ुबान हमारी भी है मगर हमें तरबियत दी गई है कि हम ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से पार्लियामेंट में तो बात नहीं हुई, बट पिछले 2-3 दिनों से जो किस्सा है वो सबके सामने है कि किस तरह खबरें आई कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार साहब का नाम सामने आया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इत्तफाक कर गई है। मगर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की और कहा कि अभी तक हमसे कोई नाम शेयर नहीं किया गया। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी जो वुज़रा है कुछ की, उन्होंने भी इंटरव्यूज दिए और कहा कि अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ उदय सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और राना एहसान अफजल खान साहब, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए ट्रेड। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सेनेटर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। आप पार्लियामेंट में मौजूद थे, फिर हुकूमत का मौक़िफ़ हम राना साहब से लेंगे। क्या हुआ सर, क्या कमेटी में डिस्कस हुआ है? जैसे आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं या हम इत्तेहादियों की बात माने जो कह रहे हैं कि ये कैसे और आखिरी मिनट पे हुआ है और हमें बताया नहीं गया। व्हाट इज द स्टोरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो मैंने सुना है, अब मैं तो उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन उस कमेटी के जो मेंबरान थे उन्होंने जो बात की है, उन्होंने लफ्ज़ झूठ का नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि इस किस्म की कोई बात कमेटी में नहीं हुई थी। लेकिन समहाउ अब मुझे समझ नहीं आती मैं इस हुकूमत को क्या कहूँ। मतलब ये वो
چوچو کا مربع ہوتا ہے نا کہ اس میں ہر چیز بیچ میں ڈالی جا رہا ہے, جو آتا جا رہا ہے ڈالی جا رہا ہے, یہ بھی ڈالے, کیونکہ اب اس کے اندر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جو نگران حکومت ہے وہ امپاورڈ ہو, وہ فائنینشیل فیصلے کر سکیں, وہ باقی بھی ایسے فیصلے کر سکیں کہ اگر کسی ایمرجنسی کے تحت کسی چیز کو ایکسپینڈ کرنا یا کسی ٹائم کو ایکسٹینڈ کرنا یا وہ, تو ان کو ایک کلوز ہٹا کے اس کی بجائے ایمرجنسی کے طور پہ ایک لفظ ڈالے جو کہ بڑا ویگ ہے, صحیح, تو وہ بھی اس میں ڈالا جا سکے. لیکن اس میں پیپلز پارٹی والے, مولانا فضل الرحمان کے جو ہیں جے یو آئی والے, ان کے جو کامران مرتضی صاحب ہیں, جماعت اسلامی والے سینیٹر مشتاق صاحب, اور باقی بھی دیگر جن لوگوں نے بات کی ہے, ان سب نے اس کی سخت مخالفت کی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک بڑے مزے کی بات آج ہے, ان لوگوں نے 6 کلو ہیروئن, اب اس پہ کوئی سزا نہیں, آپ رکھ سکتے ہیں. انٹرسٹنگ. رانا صاحب, سر آپ نے سنی سینیٹر صاحب کی گفتگو, سر کیا معاملہ ہے؟ ایک تو یہ کہ ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے اگر آئی ایم ایف پروگرام, اگر ہم صرف اس پہ بات کر لیں سر, کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام اب سٹینڈ بائی اگریمنٹ طے ہو گیا ہے, زیادہ تر میجرز لے لیے گئے ہیں, تو کیوں آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ مطلب کہ 3 مہینے میں ایسی کوئی ضرورت آ جائے گی کہ نگراں حکومت کو کوئی بڑے فیصلے کرنے پڑ جائیں گے؟ Have you not put everything in place already? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو کیا جو کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ ہے وہ پرفیکٹ ہے؟ کیا اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. یہ ڈبیٹ تو بالکل ہو سکتی ہے, اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. دیکھیں, آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے سے پوچھا تو بالکل سپٹمبر میں پہلا کوارٹر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور پھر اگر کوئی ٹارگیٹس مس ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ اکنامک کوئی فیصلے کرنے پڑے. تو اس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سر آئی مین معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ اف آئی ریمبر کریکٹلی جب آپ لوگوں کی حکومت 2018 میں ختم ہوئی تھی تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر کیبنٹ کے دوران یہ فیصلہ ہوا تھا کہ روپی کو ڈی ویلیو کرنا ہے, اور وہ ہوا تھا جہاں مفتاح اسماعیل صاحب چھوڑ کے گئے تھے مزید ڈی ویلیویشن ہوئی تھی. تو یہ فیصلہ اگر نگران کابینہ پہلے کر سکتی ہے تو اب کون سا ایسا فیصلہ آ جائے گا جو ہو نہیں سکتا؟ نہیں, اگر وہ ایسا فیصلہ کر سکتی ہے پالیسی کے حوالے سے تو یہ تو نہیں کر سکتی نا. پالیسی کے حوالے سے تو نگران حکومت نہیں کر سکتی, اور اگر پہلے کیا اور اس کو لیگل کور نہیں تھا, تو اب اگر آپ صرف اس حد تک آپ اس کو الاؤ کر لیں کہ اگر کوئی فائنینشیل ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے وہ لے سکے, یا آپ کیئر ٹیکر کے قانون کو امپروو کریں, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور دیکھیں, یہ جو جتنی بھی امینڈمنٹس آج جو ہیں وہ ٹیبل ہوئی اسمبلی میں, یہ کمیٹی کے اندر ڈسکس ہوئی تھی. لیکن اگر جو پارلیمنٹیرینز ہیں لوور اور اپر ہاؤس کے, جی میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر پارلیمنٹیرین جو لوور اور اپر ہاؤس کے ہیں ان کو ٹائم نہیں ملا ان کو پڑھنے کا, یا ان کے کوئی تحفظات ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ آج مؤخر کر دیا گیا کہ اگر کسی کے کوئی کنسرنز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کی جا سکتی ہے. اور دیکھیں, اور اگر کوئی آپ نے بل جو ہے اس میں کوئی چینجز لانی ہے تو وہ تو میجورٹی کے ساتھ ہی ہوں. تو یہ کہنا کہ یہ کوئی چھپ کے کوئی کوشش کی گئی یا انڈر دا کارپیٹ ہم کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کمیٹی میں ڈسکس ہوئی, ان ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, اور پھر یہ جو ہے وہ اسمبلی میں ٹیبل کی گئی. لیکن اگر لوگوں کو اعتراض ہے, اتحادیوں کو اعتراض ہے, تو بالکل ان کو جو ہے وہ جو بٹ رانا صاحب پھر یہ جو اتنی تنقید آج رضا ربانی صاحب نے, کامران مرتضی صاحب نے, ان سب نے پھر اتنی تنقید کیوں کی ہے؟ if everything is sort of so clear as you are saying. انہوں نے دیکھیں, ہر ممبر کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اور لازمی نہیں ہے کہ ہر ممبر جو ہے وہ پارٹی اپنی پوری جماعت کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو وہ نریٹ کر رہا ہے. اسمبلی میں ہر ایک کا حق ہے کہ وہ کامنٹ کر سکتا ہے, اور اگر ان کے کوئی کامنٹس اس طرح کے آئیں تو کوئی ایسی بات نہیں, ہر ایک کا یہ حق ہے. اور جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر یہ بل جو ہے وہ پاس ہونا ہوا تو وہ تبھی ہوگا جب میجورٹی ہوگی, نہیں ہوگا. اور اس میں کولیشن کی تو سپورٹ ڈیفینیٹلی چاہیے, کیونکہ خالی ہماری جماعت تو نہیں کر سکتی. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہ جتنی بھی سر مجھے یہاں بریک لینی ہے. ریکمنڈیشنز ہیں, جی
جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر ہمایوں مومن صاحب سے اور رانا احسان افضل صاحب سے. جی سر, وہ تو کہہ رہے ہیں سب کو پتا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے ڈسکس ہوا, ایشو صرف یہ ہے کہ لاسٹ منٹ پہ اس طرح نہیں لانا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ اگر سب کو پتا تھا اگر سب کو پتا تھا تو پھر رضا ربانی صاحب, کامران مرتضی صاحب, علی ظفر صاحب, تاج صاحب, یہ سارے جھوٹ بول رہے تھے. ٹھیک ہے. مشتاق صاحب, یہ سارے جھوٹ بول رہے تھے. اور اگر ان کو نہیں پتا تھا تو پھر تارڑ صاحب جھوٹ بول رہے تھے. اور اگر جھوٹ نہیں کہہ سکتے تو کم از کم آپ اس کو غلط بیانی کہہ لیں یا اس کو کوئی ایسی چیز کہہ رہے ہیں. لیکن وہاں کا ماحول یہ تھا کہ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ڈسکشن اس طریقے سے ہوئی نہیں تھی, یہ چیز نہیں ہوئی تھی, آپ نے ان کو سارے اختیارات دے رہے ہیں, آپ ان کو وہ ورڈز چینج کر رہے ہیں, وہ ایمرجنسی کی وہ ڈال رہے ہیں کہ ایمرجنسی کے بیسس پہ آپ کچھ بھی ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اس قسم کی چیزیں جب آپ اس کو چینج کرنا شروع کر دیں گے تو اس کی امپلیکیشن 1 دن 2 دن کے لیے نہیں ہے, 3 مہینے کے لیے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. رانا صاحب ویسے سر وہی والی بات جو پاکستان تحریک انصاف کو بھی, اب کہ یہ آپ دونوں جو ہے نا سب سیاستدان, آپ لوگ قوانین بنا لیتے ہیں پھر بھگتتے سب ہیں, کوئی بچتا نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ کل کو یہ آپ بنا تو لیں گے قانون مگر پھر استعمال جب ہوگا نا تو اس میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا. نہیں, میرے خیال سے 90 دن کے لیے آپ سٹینڈ سٹل پہ ایک حکومت کو لے جائیں, یہ کوئی اتنی کوئی سینسیبل ڈیسیجن نہیں ہے, اور شاید ہی دنیا میں ایسا کوئی تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی, آپ کی جماعت میں کہیں کوئی یہ خطرہ یا ڈر نہیں ہے کہ 90 دن گزر جائیں گے اور پھر الیکشنز نہیں ہوں گے, کہیں کوئی سرگوشی نہیں ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کیوں پھر کیا ہوگا, یہ الیکشنز تو ہونے ہی ہیں اور الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنی ہے ڈیٹ. یہ میرے خیال سے تو نومبر میں الیکشنز ہو جائیں گے. اچھا, ابھی خیال ہی ہے ذرا آپ کا؟ جی مجھے یقین ہے, اور میں یقین کہہ دیتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ نومبر میں الیکشن گئے اور ہونے بھی ایسے ہی تھے. باقی آپ جو یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے, اچھا سینیٹر صاحب, یہ آج خواجہ آصف صاحب نے سر پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹرز پہ تھوڑی سی تنقید کی ہے. would you like to comment on that? دیکھیں یہ ان کے پہلی بار نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب نے یہ پہلی بار اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کی, یہ بات نہیں کی. مولانا فضل الرحمان کا نام بھی انہوں نے رکھا تھا رانا صاحب اس کے ساتھ. ہاں اس کے علاوہ اس سے پہلے شیرین مزاری کو بھی انہوں نے کہا تھا. یہ بیسیکلی آئی ایم شیور کہ جب پیپلز پارٹی والوں کی جو 1980s میں جس لحاظ سے یہ تصویریں پھینکتے تھے, آئی ایم شیور خواجہ آصف صاحب اس میں آگے ہوں گے. یہ ان لوگوں کی انفارچونیٹلی ایک کرمنل مائنڈ اینڈ ڈرٹی مائنڈ, یہ اس کا سب کچھ ہے. یہ لوگ جب کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ماحول خراب نہیں کیا تھا. یہ ہمارے آنے سے 20-22 سال پہلے سے ان لوگوں نے اس ماحول کو بہت گندا کیا. لوگ ریفرنس دیتے جب کوئی گندی مطلب غلط پالیٹکس ہو رہی ہوتی نا, لوگ ریفرنس دیتے ہیں کہ 80 کے دہائی والی پالیٹکس. ٹھیک ہے. رانا صاحب یور کامنٹ سر, جو آج پاکستان تحریک انصاف کی خواتین سینیٹرز کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کی, سر کین یو ڈیفینڈ اٹ؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا, ان کا بیک گراؤنڈ انہوں نے کس پوائنٹ آف ویو سے کیا. اگر کسی بھی سر مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا بیک گراؤنڈ یا کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس میں آپ خواتین کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر سکیں؟ نہیں دیکھیں, میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی گاربیج کہنے کی ضرورت ہے, اور خاص کر کے خواتین کو. تو میں اس کو اپریشیٹ تو نہیں کروں گا جو انہوں نے یہ بات کی, لیکن میں نے ان کی یہ بات سنی نہیں.
لائف کے وہ کیا انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی، لیکن ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے اگر خواتین کی تجلیل کی ہے تو اس کو تو میں نہیں سپورٹ کروں گا. لیکن اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ میں نے لائیو نہیں سنا کہ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا. صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے گا، وقت ذرا کم ہے، آپ سے ہی میں پوچھ لیتی ہوں پہلے. سر یہ ڈار صاحب کے بارے میں جس طرح پہلے وہ خبریں آئیں ذرائع سے، اس کے بعد پھر آبویسلی جو گزشتہ شام کو ہی آپ کے پارٹی کے بہت سینئر لوگوں نے کہا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا سر، مگر پھر بھی کچھ خبریں ابھی بھی چل رہی ہیں کہ پارٹی میں شاید کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں. کین یو سر اپڈیٹ اس آن دس سچویشن؟ دیکھیں، ہم اگر ہماری پارٹی میں کچھ لوگ چاہتے ہوں یا ہمارے خیال سے ڈار صاحب موضوع ہوں، اور بالکل یہ خیال ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک اکنامک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اور ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں، اور معیشت ہی پاکستان کا اس وقت کرنٹلی مسئلہ ہے. وہ میٹر نہیں کرے گا اگر کولیشن پارٹنرز اس کو سپورٹ نہ کریں اور کنسنسس کے ساتھ ہم کوئی نام نہ لے کے آئیں. تو اس کے اندر ہم اگر کچھ چاہتے ہیں یا پیپلز پارٹی کچھ چاہتی ہے یا JUIF کچھ چاہتی ہے، وہ تب تک وہ مٹیریلائز نہیں ہوگا جب تک کوئی کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوگا، اور یہی کنسنسس پھر اپوزیشن لیڈر کے پاس جائے گا. اور یہی مقصد ہے اس جو ایک جو میکنزم ہے کہ آپ کیئر ٹیکر وزیر اعظم کو سلیکٹ کرتے ہیں، کہ اس کے اندر ایک مشاورت کا عمل ہے، اور اس کے تھرو جب ہم جائیں گے تو ہماری چوائس یا پیپلز پارٹی کی چوائس میٹر نہیں کرے گی، کنسنسس میٹر کرے گا. اور پھر میں سمجھتا ہوں ہم اس طرف بڑھ جائیں گے. اور یہ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے کل اس کو بڑا کلیئر کیا کہ شاید یہ میڈیا نے بہت زیادہ اس کو پک کر دیا اور بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا، جبکہ اتنی کوئی یہ نام، اور انہوں نے پیپلز پارٹی نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہمارے پاس کوئی نام آیا کیا انٹرویو میں. ہاں بالکل جی، انہوں نے ڈینائی نہیں کیا. سینیٹر صاحب ایسے یہاں ہاں میں آپ یہ آج دیکھیں، اگر آج آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے نا تو یہ جو کنسنسس کی بات کریں، بیکاز راجہ ریاض صاحب نے سے کس نے پوچھنا ہے، ان کو جو نام وہ یہ لوگ بھیج دیں گے، وہ اس کے اوپر ٹک مار دیں گے. آج آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے تو سچ مچ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوتا، کوئی ڈسکشن ہوتی. آپ لوگوں نے فیصلہ لٹرلی سلور پلیٹر پہ رکھ کے JUIF PPP اور PMLN کے حوالے کیا ہے. یہ ہم سمجھتے تھے کہ ایتھکس ہوتی ہے پالیٹکس میں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کو نہیں، پولیس والا نہیں دیکھ رہا تو آپ سارے کے سارے غلط کام شروع کر دیں. اور رہی بات یہ، میں اس پہ چھوٹا سا کمنٹ کر لیتا ہوں. دیکھیں بیسیکلی یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو دوبارہ پرائم منسٹر بنائیں. ان کو چاہیے یہ لوگ ایک ایکٹ پاس کریں اور ان کو ڈائریکٹ پرائم منسٹر بنائیں. جیسے جب ہم ینگ تھے نا تو ایک پروگرام ہوتا تھا اندھیرا اجالا، اس میں ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا میں ڈائریکٹ حوالدار ہوں، 10 جماعتیں پاس کیتی ہیں. تو ان کو بھی آنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میں 10 جماعتیں پاس کیتی ہیں، ڈائریکٹ پرائم منسٹر بناؤں. یہ اس کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں چاہیے. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دی ایتھکس آف politics. They are not interested in the basic concept of democracy. Sir, آخری منٹ رہ گیا. رانا صاحب very quickly sir your response. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ کولیشن حکومت چلی ہے، اس سے زیادہ جمہوریت پسند کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ حکومت چلی ہو کہ کنسنسس کے ساتھ سب کے کنسرنز کو سن کے آگے ہم بڑھے. لیکن یہاں میں یہ بھی کامنٹ کروں گا کہ جہاں عمران خان کے پاس ایک جمہوری رستہ اویلیبل تھا کہ وہ نیشنل اسمبلی کا حصہ رہتا، اپوزیشن لیڈر چلتا، نہ وہ KPK کی حکومت ڈیزالو کرتے، نہ پنجاب کی کرتے، تو شاید ان کی سیاست آج کہیں اور ہوتی. لیکن انہوں نے یہ رستہ پسند کیا کہ وہ ایک فیک پروپیگنڈا کہ امپورٹڈ حکومت، عالمی سازش، امریکن کنسپریسی لیں، میر جعفر، میر صادق کی سیاست کریں. اور آج وہ اسی کا جو نفرت کے بیج انہوں نے بوئے اور پھر جو 9 مئی کا واقعہ ہوا یہ بھگت رہے ہیں. تو کون جمہوری ہے، کس نے جمہوریت کو مضبوط کیا اور کس نے کمزور کیا، وہ عوام بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے. بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا. جی ہمارے 2 مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو میڈیا کے حوالے سے قوانین میں ترمیم ہوئی ہے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो पेमरा का तरमीमी बिल है और वो जो कायमा कमेटी है इंफॉर्मेशन की नेशनल असेंबली की, उधर से पास हो गया है और अब जो वजीर इत्तलात है मरियम औरंगजेब साहिबा, वो इसको पार्लियामेंट में पेश करेंगी। ये जो तरमीमी बिल है, ऑब्वियसली इस पे काफ़ी कंसल्टेशंस हुई हैं, स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लिया गया है, ये सामने आया है। बहुत से लोगों ने, बहुत से स्टेक होल्डर्स ने जहाँ इसकी बहुत तारीफ की है, वहाँ थोड़ी बहुत तनकीद भी हो रही है। बहुत सी तब्दीलियाँ की गई हैं। मसलन जो अथॉरिटी है वो चेयरपर्सन के अलावा जो उसमें अरकान है उनकी तादाद 12 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है। इसी तरह जो इसमें ब्रॉडकास्टर्स और जो पीबीए है और साथ में फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, उनका एक एजाजी मेंबर भी शामिल है। उनके पास वोट करने का हक तो नहीं है, बट अब वो इसका हिस्सा है। इसी तरह जो तनख्वाहें हैं जिनका बहुत बड़ा एक इशू था, उस हवाले से भी कंडीशंस डाली गई हैं कि 2 महीने से ज़्यादा तनख्वाहें डिले नहीं हो सकती और उनको यकीनी बनाया जाएगा। और ख़बरों के अलावा जो मुस्तनद ख़बरें हैं उस हवाले से भी बहुत अब बात हुई है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन जो है उनकी तारीफ भी की गई है और इसके ऊपर भी थोड़ी सी तनकीद हो रही है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और हमें ज्वाइन करें अफजल भट्ट साहब, सदर है PFUJ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी मजहर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अफजल भट्ट साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। किस तरह देख रहे हैं सर अफजल भट्ट साहब आप इस नए तरामीम को? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें 3-4 क्लॉज तो ऐसी हैं जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कि मजहर साहब हमारे साथ रहे, हमने बड़ा अच्छा जद्दोजहद किया है, सारी उम्र से हमारा ये मुतालबा रहा है कि सरकारी इश्तहारात की जो अजरा है उसको तनख्वाहों की अदायगी के साथ मशरूत किया जाए। 70 साल से हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं हो रहा था। अब पहली दफा पेमरा तरमीमी बिल के जरिए ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि जो चैनल 2 माह तनख्वाह नहीं देगा उसको प्लेंटी होगी। कुछ लोग इसको इस तरह बयान कर रहे हैं कि मालकान को 2 माह की छुट्टी दे दी गई है। इसका कतई ये मतलब नहीं है। महीने बाद तनख्वाह देना अखलाकी और कानूनी फर्ज है हर मालिक का, हर वर्कर को। ठीक है। लेकिन जो 2 माह बाद 2 माह जहाँ 6 माह तक लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती थी, लेकिन कोई लॉ नहीं था, कोई उनको पूछने वाला नहीं था कि भाई आप क्या करेंगे। अब एक पहली दफा लॉ दिया गया है कि अगर कोई चैनल 2 माह तनख्वाह नहीं देगा तो। अफजल साहब, इसके अलावा और क्या अच्छी चीजें हैं इस कानून में? अच्छा, इसमें दूसरी अच्छी बात यह है कि अब भी ऑन रिकॉर्ड मैं बता सकता हूँ कि बहुत से टीवी चैनल अब भी अपने वर्कर को तो 12,000 तनख्वाह दे रहा था, तो 10,000 दे रहा था, तो 15,000 तनख्वाह दे रहा था। अब ये बात लॉ में डाल दी गई है कि जो हुकूमत पाकिस्तान मिनिमम वेज तय करेगी, जो चैनल मालिक वो मिनिमम तनख्वाह अपने वर्कर को नहीं देगा, उससे कम देगा, उसके भी सरकारी इश्तिहार बंद कर दिए गए। यानी वो वर्कर जो 10-12 हजार पे काम कर रहा था उसको मालिक अब जरूरी हो गया कि 32,000 पे तनख्वाह देगा। सही है। मैं ये समझता हूँ कि अफजल साहब, अगर आप इजाजत दें तो जरा मैं मजहर साहब को भी अब गुफ्तगू में शामिल कर लूं। आप साथ ही रहिएगा, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। सिर्फ मजहर साहब, आप सर इसको किस तरह देखते हैं? अफजल साहब ऑब्वियसली PFUJ के सरबराह हैं, वो सबसे जो अहम इशू है तनख्वाहों का उसको बहुत अहमियत दे रहे हैं, राइटली सो। देखिए, पहली चीज ये है कि आपने ये बिल्कुल उसी तरह है कि अखबारात से कहा जाए कि आप महीने में या 2 महीने में सैलरी अदा कर दें, बाकी जो उस मीडिया वर्कर के राइट्स हैं उन सबको सल्ब कर दें। यानी आपने मीडिया वर्कर्स के लिए कोई कानून तो बनाया नहीं, लीगली कोई कानून, जबकि ये पूरा ड्राफ्ट जो है ये मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब को भी सबमिट किया गया कि जिस तरह न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट है, बिल्कुल इसी तरह मीडिया वर्कर्स एम्प्लॉइज कंडीशन एंड सर्विस एक्ट, क्योंकि मसला सिर्फ तनख्वाह का नहीं है, मसला उसके पूरे मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट का है। और वो मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं दिया जा रहा उसको। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरे जो रेगुलेटर है
وہ پروسیکیوشن کا تو کام کر سکتا ہے, بٹ ہی کانٹ بی الاؤڈ ٹو بی اے جج. کسی چیز میں اس کا جج نہیں بن سکتا. ہاں, اس کو پروسیکیوٹر بھی بنایا جا رہا ہے اور جج بھی بنایا جا رہا ہے. تیسری بات یہ کہ دیکھیے, پیمرا کے بارے میں ہمارے پی ایف یو جے کی ایک ہمیشہ سے پرنسپل ایک پوزیشن رہی ہے کہ پیمرا جو ہے وہ لائسنس ایشوئنگ اتھارٹی ہونا چاہیے, جو ہے وہ ریگولیٹر نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ جو سپریم کورٹ میں افتخار چودھری صاحب کے پیریڈ میں جو سپریم کورٹ نے ایک 2 رکنی کمیشن بنایا تھا, جس کی کوئی 280 پیجز رپورٹ ہے, اور اس میں پیمرا کے حوالے سے بھی, جہاں اور دیگر چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے, پیمرا کے حوالے سے اور پیمرا کی کمپوزیشن کے حوالے سے بہت ہی صائب رائے دی گئی ہے, اور وہ بہت سمپل سی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ابھی تو ہے کہ گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے, کاؤنسل آف کمپلینٹ بھی گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے, چیئرمین بھی گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے. اس کمیشن نے ریکمینڈ کیا تھا کہ جو سینٹ کے چیئرمین, قومی اسمبلی کے اسپیکر, لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کر 3 نام پرپوز کریں پرائم منسٹر کو, اور ان میں سے ایک کو چیئرمین پیمرا بنایا جائے. اسی طرح لیڈر آف دی ہاؤس. مظہر صاحب معاف کریے گا, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ذرا یہاں بریک لینی ہے. ناظرین, ہم ابھی بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں مظہر عباس صاحب سے اور افضل بٹ صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو نیا قانون آیا ہے, جو امینڈمنٹس آئی ہیں پیمرا بل میں. بٹ صاحب, بڑا اہم نقطہ اٹھایا مظہر صاحب نے کہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے, معاف کریے گا, جو لائسنس دینے والی اتھارٹی ہے, اس کے پاس اب پروسیکیوشن اور جج کا کردار بھی آ گیا ہے. دیکھیں, میں مظہر صاحب کی پہلی بات میں جاؤں گا, جو ورکر کے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. مظہر صاحب نے بڑی ڈیٹیل بات کی کہ ہماری پرنسپل پوزیشن کیا ہے. کیا مظہر صاحب مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو ریلیز ملا ہے اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں؟ ٹریڈ یونین کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے مطالبات لے کر جاتے ہیں, جو مطالبہ مانا جاتا ہے, ورکر کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے, وہ مان لے اور باقی کے لیے اسٹرگل شروع کر دیں. تو یا یہ ہے کہ ہم جو بٹ صاحب, یہ میری بات کا, میرے سوال کا یہ جواب نہیں تھا, معاف کریے گا. میں مظہر صاحب نے جو بات اٹھائی تھی, میں مظہر صاحب کی بات کا وہ جواب دے رہا تھا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پرنسپل اب بھی یہی تھا کہ پورا سرور اسٹرکچر دیا جائے الیکٹرانک میڈیا کے لیے جس طرح کے پرنٹ میڈیا کے لیے ہے. لیکن ابھی ہمیں ان میں کچھ ریلیف مل گیا ہے, تو کیا ہم اس ریلیف کو ریجیکٹ کر دیں یا ہم کہیں کہ یہ رہنے دیں اور باقی. اچھا مظہر صاحب, پلیز اس بات کا جواب دیجیے گا سر. یہ ہے کہ جس وقت ہم نے یہ کر دیا نا, اس سے ہوگا یہ کہ پہلی چیز یہ کہ وہ میڈیا اسٹرکچر کا معاملہ لٹک جائے گا. دوسری بات یہ گھمانے کی بات ہے. دیکھیے, آرٹیکل 19 کی جس طرح بات کی گئی نا, کہ آرٹیکل 19 سیویئر پنشمنٹ آرٹیکل 19 میں ڈسکرائب کی گئی ہے. اب آرٹیکل 19 کو اگر لے لیں ہم, تو پہلے تو آرٹیکل 19 کے تحت اس وقت اگر مریم اورنگزیب صاحبہ چیف جسٹس آف پاکستان پر تنقید کرتی ہیں, تو کیا آرٹیکل 19 کے تحت مجھے ان کی وہ تقریر, ان کی وہ پریس کانفرنس نشر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اسی طریقے سے جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے تو مجھے اس پر تنقید, اسے نشر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم سلیکٹو ہوتے ہیں اور گورنمنٹ سلیکٹو ہوتی ہے. آرٹیکل 19 کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جن چیزوں کے لیے منع کیا گیا ہے آرٹیکل 19 میں, ریزنیبل ریسٹرکشن, وہ اس صورت میں ہے جب وہ اپنا پروفیشنل کام کر رہے ہوں. جب ان کا پولیٹیکل, جب جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ پرو ایکٹیو پولیٹیکل رول پلے کرے گی, تو اس پر تنقید کرنا میرا حق ہے. تیسری بات اور سب سے امپورٹنٹ بات, ہمیں اسٹریس کرنا چاہیے ایز اے ورکنگ جرنلسٹ, ہمیں سب سے زیادہ اسٹریس اس پر کرنا چاہیے کہ انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا فیصلہ ایڈیٹر کرے گا. ایڈیٹر کو پتا ہوتا ہے کہ جو خبر, یا ڈائریکٹر نیوز کو پتا ہوتا ہے کہ جو وہ خبر ایئر کر رہا ہے اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے, اس میں وہ کہیں مس گائیڈ تو نہیں کر رہا. رپورٹر سے پوچھا جاتا ہے
वजाहत तलब की जाती है खबर ऑन एयर होने से पहले या प्रिंट करने से पहले। अब हम ये सारी चीजें सुपुर्द कर रहे हैं काउंसिल के सुपुर्द कर रहे हैं, जहां पीएफयूजे की नुमाइंदगी महज ऑनररी मेंबरशिप के तौर पे है और एडिटर्स अब उस तरह कोई है नहीं। तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज पर गौर करना चाहिए। ये अपनी पहली फॉर्म इस फॉर्म में इसको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कैमरा को रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द 2 मेंबर्स कमीशन रिपोर्ट, और वो पूरे मीडिया का अहाता करती है वो रिपोर्ट। आप पढ़े तो उस रिपोर्ट को। बिल्कुल सही सर। मीडिया को बेहतर किस तरह किया जा सकता है। हमने बहुत सिलेक्टिव चीजें सिर्फ इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन में फंस के रह गए। हमें एड्रेस करना चाहिए कि मीडिया के पूरे स्ट्रक्चर को, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, उसको बेहतर करने की, उसको जो है वो एक वो करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में ये चूंकि इसलिए वो तो कह रही है मरियम औरंगजेब कि हम 11 महीने क्या 3 साल से हम इस पर बहस कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी जब थे वो उस पर भी उस वक्त डेफिनेशन ऑफ जर्नलिस्ट में हम फंस गए थे। इसलिए इस मर्तबा हम इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में फंस गए हैं। असल चीज ये है कि आप एडिटर का इंस्टीट्यूशन अगर बहाल करें तो एडिटर के इंस्टीट्यूशन को बहाल करने से फायदा ये होगा कि खबरों का म्यार बुलंद होगा, और दूसरे डिसइंफॉर्मेशन को सबसे ज्यादा डिस्करेज किया जा सकता है थ्रू अ गुड इफेक्टिव डिफेमेशन लॉ। उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने मान लिया वक्त। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।